अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईनुहु खैरु नासिरिन व मुईन। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक बेहतरीन दर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये दर्स अलबत्ता पहले ही मैं बता रहा हूँ उन अफराद के लिए है, ज़्यादातर हमारी तवज्जो जवानों के लिए होगी, नौजवान अफराद जो हैं, क्योंकि हम भी मजलिसें पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अक्सर जवान उनको यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, स्कूल में जो सवाल लोग करते हैं उनके जवाब उनके पास नहीं होते। इस दौर का तकाज़ा ये है, जैसे ईरान में, इराक़ में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हर फील्ड वाला, हर मज़हब वाला, हर मकतब वाला अपने नौजवानों के लिए कोई ना कोई ऐसा सिलेबस मुकर्रर करता है जिस सिलेबस से वो अपने नौजवानों की और जवानों की तरबियत करता है। हम जब मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला कर रहे थे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने जब देखा कि बुज़ुर्गान ने जो ईरान में हैं और इराक़ में हैं, उन्होंने नौजवानों के लिए, जवानों के लिए आया कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जो इन सवालों के जवाबात उनको मिल जाएं आसानी से। सीधी सी बात है, शेख तूसी का, अल्लामा मजलिसी का और जो हमारे क़ुदमा थे, बुज़ुर्गान थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम किया नौजवानों के लिए, जवानों के लिए, बल्कि सब लोगों के लिए। इस दौर में, जिस दौर में हम ज़िंदगी कर रहे हैं 2023 में, इस दौर में जो नौजवानों को, जवानों को जो सवाल पेश आ रहे हैं, आया उनके जवाबात हमारे पास हैं या नहीं हैं? इसके लिए हमें तरबियत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें नौजवानों को जवाब देने पड़ेंगे। देखें, मुख्तलिफ़ जगहों से हमें कॉल्स आ रही होती हैं, कोई खातून कॉल कर रही होती है, कोई बाप हमें कॉल कर रहा होता है, किसी की माँ कॉल कर रही होती है कि आगा साहब इस सवाल का जवाब क्या है, हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं, नौजवानों को कैसे समझाएं। ये सवाल यूनिवर्सिटी में लेके आते हैं और उनको सलीस अंदाज में, आसान तरीके से कैसे समझाएं। इसके लिए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, हम एक दर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये दर्स अकायद का दर्स है। शायद इस दर्स में वो अफराद जो छोटी छोटी क्लिपें देख के परेशान हो जाते हैं और जल्दी इन खुश्क अभास को, खुश्क लेक्चरों को छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए भी हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर अपनी ज़िंदगी संवारनी है, मजहबी ज़िंदगी, मंतकी, लॉजिकल ज़िंदगी गुजारनी है कि हर सवाल का जवाब आपको मिले, तो इन लेक्चर को ज़रूर सुनें। अब ये देखें, लेक्चर अगर मसलन 50 हो रहे हैं तो 50 लेक्चर सुनने में क्या है। अगर आप रोज़ाना 1 घंटा फ़कत इस हमारे मकतब जो हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए अगर हम टाइम नहीं निकाल सकते, हम अपने अकायद को सही नमूने से पढ़ने के लिए, उसको मुदल्लल दलील के साथ समझने के लिए अगर हमारे पास रहनुमाई नहीं है, रोज़ाना कितना हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, आप गेम खेलें, क्रिकेट देखें, सब काम करें, पढ़ें, लिखें, लेकिन मजहबी हिसाब से हमारी कोई जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारी जिम्मेदारी ये है, बेनवाने मौलवी, बेनवाने आलिम, हमने जो मदरसे में पढ़ा है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो हम किताबों में हमने पढ़ा है उस को आसान तरीके से नौजवान नस्ल तक ये पैगाम पहुँचाएँ और उनके जो भी शुबहात हैं जो किए जाते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तरफ से, मुख्तलिफ फ़िरक़ों की तरफ से, उनके जवाबात मिल जाएं। इसलिए हमने चाहा है कि एक सिलसिला यहाँ पर कुछ उलमा ने शुरू किया है और बहुत मुवफ़्फ़क़ और कामयाब सिलसिला गया है। उस सिलसिले को हम शुरू करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ दुरूस के अंदर सबसे पहले मारिफत शनासी और इन अभास को शुरू किया जाए, ताकि इस नौजवान नस्ल तक ये जो आज सोशल मीडिया के ज़रिए हर चीज़ जो जहाँ से आ रहा है, हर चीज़ को फेंक रहा है सोशल मीडिया पर, कोई क्यों क्या डाल रहा है, कोई क्या बयान कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस सोशल मीडिया के ज़रिए इसको हथियार समझते हुए, इसको अपनी ताकत समझते हुए ऐसी चीज़ें बयान करें जिससे हमारी नौजवान और जवान की जो नस्ल है उसकी अकायदी हिसाब से, अहकाम के हिसाब से, फ़लसफ़े के हिसाब से, इरफान के हिसाब से, उसूल के हिसाब से जो हकीकी चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचा सके। आज ये हमारा पहला लेक्चर है और ज़्यादा मैं इसको तूल नहीं देना चाहता। सबसे पहले इस लेक्चर में मैं चीज़ जो शुरू करने जा रहा हूँ कि इस दर्स की ज़रूरत क्या है, अकायद की ज़रूरत क्या है। देखें, सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है
کہ جو بھی انسان جہاں بھی زندگی کر رہا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، چاہے کس بھی کنٹری میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، ایران میں ہو، افغانستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، جہاں بھی رہ رہا ہے، سب انسان سعادت چاہتے ہیں، خوش بختی چاہتے ہیں، خوشی کے پیچھے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے مجھے خوشی ملے، مجھے لذت ملے، ہر انسان لذت کے پیچھے ہے۔ اب اس کو سمجھیے گا، جلدی نہیں کیجیے گا، آخر تک جائیے گا، آخر تک یہ کلپ اور درس سنیے گا تاکہ آپ کو جواب مل جائے۔ ہر انسان سعادت اور خوش بختی کے پیچھے ہے، سعادت مند ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے لذت ملے، خوشی ملے، چاہے وہ دیندار انسان ہو، چاہے وہ بے دین ہو، چاہے وہ دنیاوی انسان ہو، چاہے اللہ والا ہو، چاہے اللہ والا نہ ہو، لذتوں کے پیچھے ہر انسان ہے۔ اچھا، اب انسان جو لذتوں کے پیچھے ہیں، جو لذت چاہتے ہیں، جن کو لذت چاہیے، خوب جب یہ پتا چل گیا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے لذت ملے، مجھے خوشی ملے، جو کام بھی کروں مجھے خوشی ملے، لذت جس کام میں نہ ہو وہ انسان نہیں کام کرتا، خوب لذت چاہتے ہیں۔ اچھا، فرق پھر کیا ہے؟ اللہ والوں کو بھی لذت چاہیے، جو اللہ والے نہیں ہیں ان کو بھی لذت چاہیے، جو دنیا دار ہیں ان کو بھی لذت چاہیے، اور جو دنیا دار نہیں ہیں ان کو بھی لذت چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ تفاوت کیا ہے؟ اچھا، دیکھیں، جو اللہ والے نہیں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ کو مانتے ہیں لیکن زندگی ان کی غیر الہی ہے، اللہ والی نہیں ہے، ان کی لذت کیا ہے؟ پیسہ ملے، ان کی لذت یہ ہے کہ گاڑی ملے، ان کی لذت یہ ہے کہ بالآخر شادی کروں، ان کی لذت یہ ہے کہ اچھا گھر لوں، ان کی لذت یہ ہے کہ اچھا کھانا کھاؤں۔ وہ ان چیزوں کے ہی ارد گرد ان کی لذت گھوم رہی ہوتی ہے۔ لذت یعنی دنیاوی لذت کے حساب سے کھانا، گھر، گاڑی، شادی، یہی دنیاوی لذتوں کے پیچھے وہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ یہ لذت حاصل ہو۔ وہ سارا دن کماتا ہے تاکہ اچھا گھر لے، سارا دن کماتا ہے کہ بہترین کھانا کھاؤں، سارا دن کماتا ہے تاکہ میں بیٹے کی بہترین شادی کرواؤں۔ وہ اسی کو لذت اور سعادت سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ والے جو انسان ہیں، خدا والے جو انسان ہیں، وہ ان چیزوں کو لذت نہیں سمجھتے۔ ان کی لذت، ان چیزوں کو لذت وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک لذت خدا کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھلے میں تکلیفوں میں ہوں، بھلے میں کیسے بھی زندگی گزاروں، لیکن مجھے لذت اس سجدے میں آتی ہے، مجھے اس لذت اس رکوع میں آتی ہے، مجھے لذت فقیروں کو مدد کرنے میں آتی ہے، مجھے لذت غریبوں کی مدد کرنے میں مجھے لذت آتی ہے۔ اب اس کو لذت روزے میں آ رہی ہے، اب اس کو لذت اور سکون اس نماز میں آ رہا ہے۔ جیسے امام سجاد علیہ السلام کا عظیم یہ مناجات المحبین میں، درگاہ الہی میں، اللہ کی بارگاہ میں امام سجاد فرماتے ہیں: الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا ومن ذا الذی انس بقربک فابتغى عنک حولا۔ پروردگارا، وہ کون ہے جس کو تمہاری محبت کی شیرینی اور وہ لذت مل گئی اور آپ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا جائے؟ وہ کون ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسے ترجمہ کروں، کیسے ہو سکتا ہے اے میرے اللہ جس کو تمہاری قرب، تمہاری مناجات میں لذت ملے، تمہاری محبت کو جس نے محسوس کر لیا ہے، اس ذائقے کو محسوس کر لیا ہے، اس ذائقہ محبت خدا کو چکھ لیا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اللہ وہ اس محبت کو چھوڑ کے، اس لذت کو چھوڑ کے وہ کسی اور کو اختیار کر لے؟ اب کیا ہے؟ اللہ والے، اولیاء الہی، ائمہ کے ہاں لذت کیا ہے؟ قرب الہی، محبت الہی، رضایت الہی۔ بس لذت اور سعادت ہر انسان کو چاہیے۔ ہر انسان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے خوشی ملے، مجھے سعادت ملے۔ اس چیز میں سب انسان مشترک ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس نے لذت اس دنیاوی کاموں میں سمجھ لی، کسی نے کھانے میں، کسی نے پینے میں، کسی نے بیوی میں، کسی نے دنیاوی ساری لذات میں یہ لذت سمجھ لی۔ لیکن اللہ والے، اہل بیت علیہ السلام، جیسے امام سجاد نے فرمایا، لذت واقعی اور دائمی اگر چاہتے ہو خدا سے عشق کرو۔ محبت پروردگار ایسی لذت ہے جس نے اس محبت کا ذائقہ چکھ لیا، پروردگارا اس کو کوئی لذت نہیں لگے گی۔ یہ لذت پروردگار، محبت پروردگار، عشق الہی ایسی لذت ہے، اس لذت کو چھوڑ کے انسان کبھی بھی نہیں کسی جگہ جا سکتا۔ یہ سارے پیغمبر، اولیاء الہی، اہل بیت علیہ السلام، علماء، سب کا دغدغہ، سب کی ذمہ داری، سب کی کوشش، سب کا ہدف یہ ہے کہ ان تمام مشکلات کو
دیکھتے ہوئے بھی کسی کو زندان میں ڈالا گیا، کسی کو قید میں ڈالا گیا، کسی کو شکنجے کیے گئے، کسی کو مختلف مراحل سے گزارا گیا۔ یہ دنیاوی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام نے، انبیاء نے، اولیاء الہی نے اس لذت واقعی اور سعادت واقعی کو حاصل کر لیا۔ تو لہٰذا جو انسان اس لذت کو ظاہری حساب سے مشکل ہے، میں مثال دوں، مثلا ایک بچہ ہے ماں باپ کے سامنے، وہ پستہ کھایا ہے آپ نے، وہ بچے کو کیا پتا کہ پستے کی کھال اتار کے اس کا دانہ نکال کے پھر کھانا ہے؟ نہیں، وہ کیا کرتا ہے، ایسے ہی اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اب تازے تازے اس کے دانت آئے ہیں، یا مثلا ابھی نادان ہے، بڑا ہو گیا ہے، اور اس کو اس طریقے سے کھا رہا ہے، ماں باپ اس کو روکیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ ابھی ظاہری حساب سے اس کو روک رہے ہیں تاکہ آگے جا کے یہ دانت اس کو کام دیں گے، ان دانتوں سے زندگی گزارے گا۔ چھوٹی سی اس ظاہری حساب سے اس چیز کو روک رہے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ ان دانتوں کے ساتھ سالم زندگی گزار سکے۔ اسی طرح ساری دنیا کے کام، ساری دنیا کی لذتیں ایک وقت کے لیے، چھوٹے وقت کے لیے انسان اچھا کھانا کھا لیتا ہے، وہ لذت حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ چند منٹوں کی لذت انسان کو کبھی کبھی بڑی بیماری مبتلا کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے، اچھے دوست بھی یہی کہتے ہیں کہ خدارا ایسے کھانے نہ کھاؤ، ظاہری حساب سے یہ مرچیلے کھانے، یہ وہ سارے چٹپٹے کھانے کھا تو رہے ہو، لیکن ان کے لیے نقصان کتنا ہے۔ لیکن برعکس اولیاء الہی، انبیاء، اچھے انسان، الہی انسان دنیا کی ان شکنجوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تاکہ ان کو وہ لذت واقعی، سعادت حقیقی مل سکے۔ کوشش کریں گے اس درس میں جو بیان کیا، اگلے دروس میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ سعادت ملتی کیسے ہے، اس ہدف تک انسان کیسے پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے۔ اس معرفت شناسی کا جو پہلی جو کتاب ہے، اس میں انشاءاللہ کچھ دروس ہم بیان کریں گے، اس کے بعد فوراً ہم انسان شناسی اور خدا شناسی کو بیان کریں گے۔ آپ کو میری یہ ریکویسٹ ہے، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یہ جو 15 منٹ ہم آپ کے لے رہے ہیں، 14-15 منٹ، ان کو مکمل طریقے سے سنیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، اس میں کوئی نہ کوئی گائیڈ ہے، کوئی نہ کوئی رہنمائی ہے، اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کو پورے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سعادت واقعی، حقیقی سعادت تک ہم سب کو پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔